امریکہ اور ایران کے مابین حالیہ تنازع کے بعد بدلتے ہوئے تجارتی راستوں اور خطے میں بڑھتی سفارتی سرگرمیوں نے پاکستان کو ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کیلس کے پاکستان سے متعلق ایک حالیہ بیان نے بھی اسی بدلتی حقیقت کی نشاندہی کی۔ پاکستان ایک اہم علاقائی طاقت اور یورپی یونین کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ لیکن جہاں سفارتی اہمیت بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، وہیں معاشی حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں شامل ہے۔ جی ہاں، یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، جبکہ پاکستان یورپی مجموعی تجارت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بدلتے عالمی حالات میں یورپ کے لیے پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے؟ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات محض حالیہ سفارتی سرگرمیوں کا نتیجہ نہیں، دونوں کے درمیان اقتصادی تعاون کی تاریخ تقریباً نصف صدی پر محیط ہے، جو وقت کے ساتھ تجارت، ترقیاتی تعاون اور سیاسی شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن جب بات تجارت کی آتی ہے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مجموعی تجارتی حجم تقریباً 12 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات تقریباً 8 ارب ڈالر ہیں۔ یعنی یورپی یونین پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے اور پاکستان کی مجموعی عالمی تجارت کا تقریباً 30% حصہ یورپی بلاک سے وابستہ ہے۔ لیکن یہی اعداد و شمار اس تعلق کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان یورپی منڈیوں پر خاصا انحصار کرتا ہے، لیکن برسلز کے نقطہ نظر سے یہ تعلق کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ پاکستان ایک چھوٹی منڈی ہے اور ہم پاکستان سے عموماً ایسی مصنوعات درآمد کرتے ہیں جن کا متبادل دیگر ممالک سے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یورپی کمیشن کے مطابق EU کی مجموعی درآمدات میں پاکستان کا حصہ صرف 0.3% ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یورپی منڈی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ GSP+ ہے، یورپی یونین کی وہ ترجیحی تجارتی اسکیم جو پاکستان کو ہزاروں مصنوعات پر کم ٹیرف یا ڈیوٹی فری رسائی فراہم کرتی ہے۔ GSP+ کے ذریعے حاصل ہونے والی ترجیحی رسائی واقعی فرق پیدا کرتی ہے۔ اس سے پاکستانی برآمد کنندگان کو یورپی منڈی میں زیادہ مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 2014 میں اس پروگرام میں شمولیت کے بعد سے یورپی یونین کو پاکستان کی برآمدات دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں اور پاکستان GSP+ اسکیم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن اس رسائی کے ساتھ کچھ شرائط بھی وابستہ ہیں۔ یورپی منڈی تک ترجیحی رسائی کا انحصار بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد میں پیش رفت پر ہے، جن میں اچھی حکمرانی، ماحولیاتی تحفظ، مزدوروں کے حقوق اور انسانی حقوق شامل ہیں۔ اور اب ایک نیا چیلنج بھی سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں یورپی یونین نے کئی نئے تجارتی معاہدوں پر پیش رفت کی ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات بھی جاری ہیں۔ نئی پیش رفت یہ ہے کہ بھارت اور یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھارت بھی یورپی یونین کو وہی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کرتا ہے جو پاکستان کرتا ہے۔ اور یہی پاکستان کے لیے اصل آزمائش ہے۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ نہ صرف ملکی برآمدات بلکہ پوری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 80% برآمدات ٹیکسٹائل پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد چمڑے کی مصنوعات اور زرعی اشیاء کا نمبر آتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ برآمدات چند شعبوں تک محدود ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لو ویلیو پروڈکٹس ہیں، مثلا بیڈ شیٹس، تولیے اور ٹی شرٹس۔ اگر پاکستان یورپی منڈی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اسے ویلیو چین میں اوپر جانا ہوگا۔ اگر آپ یورپ کے ساتھ تجارت میں تیز رفتار اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے تجارتی پروفائل میں ساختی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ پاکستان کو مینوفیکچرنگ، خاص طور پر آؤٹ سورس مینوفیکچرنگ کی جانب زیادہ بڑھنا ہوگا، کیونکہ تجارت کے بڑے حجم اسی شعبے میں ہیں۔ پاکستان میں ہلکی صنعتوں اور کچھ حد تک جدید مینوفیکچرنگ میں جانے کی صلاحیت موجود ہے، جہاں ان یورپی کمپنیوں کے ساتھ ایک فطری تعاون کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جو مصنوعات درآمد کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن تجارت کی کہانی صرف مصنوعات اور ٹیرف تک محدود نہیں۔ جیو پالیٹکس بھی معاشی تعلقات کی سمت متعین کرتی ہے۔ ایران تنازع کے دوران توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور خطے میں غیر یقینی صورتحال نے پاکستان کو بھی متاثر کیا، مگر انہی تبدیلیوں نے کچھ نئے مواقع بھی پیدا کیے۔ مشرق وسطیٰ کے روایتی بحری راستوں پر دباؤ بڑھنے کے بعد بعض تجارتی سرگرمیوں کا رخ پاکستان کی بندرگاہوں کی طرف ہونے لگا۔
We have Gwadar there, which was basically at close. हमारे पास ग्वादर मौजूद है जो तकरीबन बंद पड़ा था और वहाँ कोई सरगर्मी नहीं थी, लेकिन अचानक वहाँ रौनक आ गई। कराची की बंदरगाह पर भी सरगर्मी में नुमायां इजाफा देखा गया है। मार्च के पहले 20 दिनों में कराची की बंदरगाहों पर जितनी ट्रांसशिपमेंट सरगर्मी रिकॉर्ड की गई वो तकरीबन उतनी ही थी जितनी पूरे 2025 में देखी गई थी। So in the whole of 2025. तकरीबन 3 माह तक जारी रहने वाली ईरान जंग फिलहाल रुक चुकी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसके माशी और तिजारती असरात काफ़ी अरसे तक महसूस किए जाते रहेंगे। इसी दौरान बढ़ती हुई आलमी मुसाबकत, नए तिजारती मुआहदे और बदलते तिजारती रास्ते पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को भी नई शक्ल दे रहे हैं। इसलिए मुस्तकबिल का सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान यूरोप को क्या बरामद करता है, बल्कि ये भी है कि बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान क्या अहमियत रखता है, और शायद यही तय करेगा कि आने वाले बरसों में इस शराकत दारी का तवाज़ुन किस तरफ झुकता है। आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तामीरी मुकालमे के साथ